شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑی بزرگی والا ہے۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھولتے گئے۔ شیطان نے پھر ان کو بیگانہ اور بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور تم اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینا برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا۔ پر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے ہود، ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگ بسا دے گا اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں روز اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، جاؤ اپنے خدا کے پاس اور کہہ دو کہ عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد ایک آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک برابر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔